السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن میں نے کچھ عرصہ پہلے شیئر کیے تھے، اور یہ میں نے ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اردو انگلش دونوں میں شیئر کیے تھے۔ تو اس کی میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک رول نمبر ہے 15A اور B، تو اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے جو اپنے پرافٹ ہر مہینے نہیں نکلواتے، تو ان کے لیے یہ رول میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور یہاں پہ دیگر جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے انفارمیشن پوچھی جاتی ہے یا کمنٹس کیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی میں بتاؤں گا کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، آیا کہ کوئی پرافٹ ریٹ میں اضافہ ہوگا یا ابھی تک نہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ رولز اینڈ ریگولیشن جب بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اوورسیز میں آپ کا ارادہ ہو، اوورسیز سے یا اگر انویسٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ یہاں سے انویسٹ کرتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہوں گا جو سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ میں اپنے پیسے رکھتے ہیں یا دیگر جن کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کے یہاں پہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کب تک یہ سسپینڈ کیے جاتے ہیں یا ڈورمنٹ کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گا۔ اس سے آپ کو تمام جو چیزیں ہیں وہ واضح طور پہ سمجھ آ جائیں گی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر بات کی جائے 15A کی، ویسے تو رولز اینڈ ریگولیشن سارے آپ کو جاننا ضروری ہیں، لیکن یہ اسپیشلی جو ہیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ انگلش میں تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس کو گوگل ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آسانی سے آپ اس کو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان سرٹیفکیٹس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے، یا جو مختلف سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ڈپازٹر جو ہے وہ 1 سال کی مدت تک کوئی لین دین نہیں کرتا تو اس کو ڈیڈ سرٹیفکیٹ کے طور پہ نشان زدہ کیا جائے گا۔ یہ رولز ہیں۔ اس میں پھر لوگوں کے یہ سوالات آتے ہیں کہ کیا ہمارا پرافٹ بھی نہیں لگے گا، یا ہمارے بالکل پیسے کہیں حکومت کے نام تو ٹرانسفر نہیں ہو جائیں گے؟ تو اس حوالے سے مجھے 2-3 ای میلز آئی ہیں اوورسیز سے، تو یہ ان کے لیے اسپیشلی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ 1 سال تک کوئی پرافٹ نہیں نکالتے یا کوئی اس میں رقم ڈپازٹ نہیں کرتے اور سرٹیفکیٹس یعنی پرچیز نہیں کرتے، تو آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو ڈیڈ جو ہے وہ مارک کیا جاتا ہے، جسٹ جو ہے ان کو ایک نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ والے سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کو کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا، کوئی پرافٹ کا نہیں پوچھ رہا، کوئی چیک نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ مارک کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو پرافٹ ہے یہ رک جائے گا، یا آپ کو 10 سال بعد آپ کا پرافٹ نہیں ملے گا، یا آپ کو بالکل یہ پیسے ہی نہیں ملیں گے۔ تو اس کا جو مکمل رول ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جو لین دین کے حوالے سے ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے آپ وہ سمجھیں یہاں پہ سب سے پہلے، جو پرافٹ ہے آپ کا اگر آپ 1 سال تک نہیں نکال رہے، یا اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ مزید کوئی آپ سرٹیفکیٹس پرچیز نہیں کر رہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے، جس بندے نے پرچیز کیے ہیں، جو انویسٹر ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ان کی ڈیتھ نہ ہو گئی ہو یا یہ بھول نہ گئے ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو سوچتے ہیں اللہ کرے عوام بھول ہی جائے، تو اس لیے یہ اس کو مارک کر دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بعد میں اگر چیک کرنا ہو تو چیک کر سکیں آسانی سے۔ تو یہ 1 سال بعد آپ کا جو مارک کر دیتے ہیں اکاؤنٹ، اس کا جسٹ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ابھی جو سالانہ یا ماہانہ ہے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا، اس کا اور کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو 10 سال جب اس کے میچورٹی ٹائم ہو جائے گا تو آپ کو پرافٹ نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر اگر آپ 10 سال بھی پرافٹ نہیں نکالتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک اس کو مارک کر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ سرٹیفکیٹ، مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے، اس کو چیک کوئی نہیں کر رہا۔ لیکن جب آپ کے 10 سال مکمل ہو جاتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کہ میرے یہ پیسے ہیں اور اتنا میرا اس کے اوپر مارک اپ بنتا ہے، تو یہ آپ کو باقاعدہ طور پہ پرمیشن کے ساتھ، یہاں پہ ایک چیز انہوں نے اضافی لگائی ہے کہ انچارج آف ایشو کی پیشگی منظوری کے بغیر سرمایہ کار کے ذریعے
کسی بھی لین دین کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو کسی قسم کی پیمنٹ نہیں کی جاتی جب تک کہ آپ اس کو دوبارہ سے بحال نہیں کرواتے۔ جب بحال کروا لیتے ہیں تو پچھلا سارا جو پرافٹ ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا سینیریو اس کا ہے کہ اگر میچورٹی ٹائم ہو جاتا ہے، اگر 10 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اگر پہلے فار ایگزامپل آج سے پہلے 5 سال پورے ہو چکے ہیں تو اگلے 5 سال بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور 10 سال کے لیے آپ کے نام پہ یہ سرٹیفکیٹس ایشو کیے گئے تھے، تو 10 سال مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ یہ بڑی ایک اہم شرط ہے، یہ آپ نے غور سے پڑھنی ہے۔ میچورٹی کے بعد جو ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سرٹیفکیٹ کو خریدار کی طرف سے میچورٹی کی تاریخ سے 2 سال تک ان کیش نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے پیسے نہیں نکالے جاتے، اس کا پرافٹ نہیں نکالا جاتا، تو اصل رقم جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی۔ لیکن اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس شرط کے اوپر کے سرٹیفکیٹس کی قیمت خریدار نامزد یا جانشین کی درخواست پر، جیسا کہ معاملہ یعنی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی نامزدگی نہ ہو جانشینی کی طرف سے، یا اس طرح کوئی بھی جو جس بندے نے خریدے تھے ایسا کوئی اگر کیس نہ ہو تو پھر یہ وفاقی حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے، کوئی اپنا کیس جو پٹ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں یہ سرٹیفکیٹس جو ہیں بحال کر کے منافع کے ساتھ یہ ان کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سین ہو سکتا ہے، یعنی جس نے انویسٹ کیا ہے اس کی وفات ہو سکتی ہے، یا کسی بھی طرح انہوں نے یہ پرافٹ جو ہے نہ نکالا ہو، تو یہ چیز آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ ایک چیز اس کے بعد یہاں پہ اور بھی آ جاتی ہے، مزید شرط یہ کہ اگر سرٹیفکیٹس کے خریدار نامزد یا جانشین کی طرف سے جمع ہونے کی تاریخ سے 6 سال تک منافع کا دعویٰ نہیں کیا جاتا جیسا کہ معاملہ ہو، اس پہ قابل ادائیگی منافع کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں منافع کے حساب سے کوئی رقم ادا نہیں کی جائے گی۔ اب یہ یہاں پہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 6 سال تک منافع کا دعویٰ نہیں کیا جاتا، اگر پیچھے کوئی آتا ہی نہیں، منافع ہی نہیں پوچھتا، تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ذمہ دار نہیں ہوتی۔ یہاں پہ دوستوں میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ فار ایگزامپل میچورٹی کے بعد 2 سال تک اپنا پرافٹ اور ساتھ میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ اگر نہیں آپ نکال رہے، تو پھر اس صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ادروائز جو سرٹیفکیٹس ہولڈرز ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ان کے پرافٹ ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ میچور نہیں ہو جاتے۔ جب سرٹیفکیٹس میچور ہو جاتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ فوری طور پہ آ کے ان کی انکیشمنٹ لیں، اور دوبارہ انویسٹ کرنے ہیں تو دوبارہ کریں، یا جو بھی اس کا کرنا ہے وہ لازمی کریں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا اکاؤنٹ یعنی یہاں پہ 6 سال یا جب تک وہ میچورٹی ان کی نہیں ہوتی تب تک یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، یا اس کو ڈورمنٹ نہیں کیا جاتا، یا اس کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا، تو کیا جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، دیگر جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، سرٹیفکیٹس کی بات تو الگ ہو گئی، جو اکاؤنٹس ہیں جیسے سیونگ اکاؤنٹ سمپل سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کے اوپر دیگر جو پرائیویٹ بینک ہیں یا کمرشل بینک ہے اس کی طرح کا رول لاگو ہے کہ اگر آپ 6 سال تک کوئی بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹچ نہیں کرتے، اس کو یوز نہیں کرتے، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے، اس سے کوئی وڈرال نہیں لیتے کسی بھی طرح کا، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو دوبارہ بحال نہیں کروا سکتے۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کو بھی اگر آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ تک، یعنی 1 سال یا 2 سال تک اگر کہیں گے، اس کی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر آپ اس کو یوز نہیں کر رہے تو وہ اکاؤنٹ بھی آپ کا بلاک کر دیا جاتا ہے، دوبارہ جا کے آپ کو نئے سرے سے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس کو دوبارہ سے آپ کو بحال کروانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ آپ کا 6 سال بعد ڈورمنٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے مکمل طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں کی ہوئی ہو اور اس میں آپ کوئی لین دین نہیں کر رہے، تو آپ 6 سال کے بعد اپنے پیسے جو ہیں آپ کے جا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اگر آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں تو 6 سال سے پہلے اس کی لین دین کر لیں، یا اس کو بحال کرتے رہیں، اس میں کوئی ٹرانزیکشن کرتے رہیں، تو اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا جو موسٹلی ابھی جو اے ٹی ایم کے حوالے سے ہے کہ یار ہمیں قومی بچت نہ جانا پڑے، وہاں سے جو پرافٹ ہے وہ ہمیں نہ لینا پڑے، تو ہم کیا کریں؟
उस सूरत में आपके पास अब सेविंग अकाउंट जब आप ओपन करवाते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स का प्रॉफिट है या मुख्तलिफ बचत स्कीमों का जो प्रॉफिट है आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और सेविंग अकाउंट के साथ आपको मिलता है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड आप किसी भी जो बैंक है जिसको आप देखें वन लिंक के साथ आई थिंक, या इस तरह के मुख्तलिफ इनके जो एटीएम जो इनको नेटवर्क सपोर्ट करते हैं, जो भी कौमी बचत की तरफ से होगा मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो उसके साथ आप जाके अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितनी आपके कार्ड की लिमिट है आप डेली बेस पे उससे पैसे निकाल सकते हैं। तो इस के हवाले से यानी बहबूद सेविंग के हवाले से मज़ीद अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो आप हमारी इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। वेबसाइट ओपन करेंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर आएंगे और सिंपल सा आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगी सेविंग सर्टिफिकेट्स की। तो सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा राइट इसको जो है क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये 25 मई का ब्लॉग लिखा नज़र आएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। और इसको आप ओपन करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के रूल्स हैं उसकी देख सकते हैं। ये 19 रूल्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप जब वीडियो ये देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से आपने इसको देखना है। मुकम्मल तौर पे जब आप वीडियो को ओपन कर लेते हैं फ़ोन के ऊपर तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको इस तरह के ये वीडियो के हवाले से कुछ टैग्स मिलते हैं। तो इन टैग्स में अगर डिस्क्रिप्शन जब आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो भी विज़िट करने का मौका मिल जाता है और नीचे फेसबुक पेज जो लिंक है ये भी आपको पता चल जाता है। तो इसको अगर आप विज़िट करेंगे आपको हमारी वेबसाइट का भी पता चलेगा। इसके ऊपर आप आसानी से जो है ये देख सकेंगे। ये लिंक इसी तरह आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सिंपल क्लिक करने के बाद वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हैं और यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स में आने के बाद देख सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों सिंपल। और जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ये जानना ज़रूरी हैं। बाकी जो प्रॉफिट के हवाले से आप लोगों के सवालात आते हैं तो प्रॉफिट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे रूमर्स आपको ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे या इस तरह की लोग वीडियोस शेयर करते हैं कि प्रॉफिट आज बढ़ने वाले हैं या कल बढ़ने वाले हैं या परसों। तो अभी तक इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है। अथेंटिक तौर पे जो लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे चैनल हैं कौमी बचत के हवाले से, मैं अप्रिशिएट भी उन लोगों को करता हूँ जो सही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वो डेली बेस पे ऐसी कोई ख़बर शेयर नहीं करते, ऐसी कोई अफवाह नहीं फैलाते, वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, प्रॉफिट रेट बढ़ने हैं या कम होने हैं। तो जैसे कोई न्यूज़ आएगी, ऑथेंटिक न्यूज़ निकल के आएगी तब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।